محترم بھائیوں، وہ ایمان جس کی بنیاد پہ ہم اللہ سے نجات کی امید رکھتے ہیں، جنت میں داخلے کی امیدیں رکھتے ہیں، یہ ایمان دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ اس کا صبر ہے اور دوسرا حصہ اس کا شکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ اپنی نشانیاں کن لوگوں کو دکھاتا ہے؟ جن کو ایمان لانا ہوتا ہے۔ اور ایمان کی اللہ نے یہاں دونوں حصے بیان فرما دیے، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر وہ شخص جو صبر کرنے والا ہے، ہر وہ شخص جو شکر کرنے والا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، اس کا نصف جو ہے وہ صبر ہے اور دوسرا نصف اس کا شکر ہے۔ اور شکر تمام انبیاء کا طریقہ ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے شکر کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اتنے بڑے طوفان سے اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا تو ان کی زبان پہ شکر کے الفاظ تھے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تمام تعریفیں، تمام شکر اس رب کا ہے جس نے ہمیں اس بڑے عذاب سے نجات دی، ہمیں بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے تمہیں تمام دنیا کے لوگوں پہ فوقیت دی، تجھے افضلیت دی اور تجھے رسالت دی، اپنی کتاب دی، اور وکن من الشاکرین، تو اللہ کا شکر گزار بن جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام شکر کرنے والے، نوح علیہ السلام شکر کرنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرنے والے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ان سے دریافت کرتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی تو تمام پہلی اور اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ معاف کر چکا ہے، تو پھر اتنا استغفار، اتنی عبادت اور اتنی محنت جو ہے کس لیے کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکر کیا ہے۔ شکر کا سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ محترم بھائیوں، شکر کے نہ سمجھنے کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرنے والے نہ بنو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور اگر شکر کرنے والے بنو گے تو میری نعمتیں تم پہ اور زیادہ کر دی جائیں گی، تمہیں اور اللہ نوازے گا، تمہیں اور اللہ دے گا اپنی نعمتیں اور اپنا رزق، اور اپنی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی دنیا میں نعمتیں ہیں ان میں اضافہ چاہتے ہو، ان میں برکت چاہتے ہو، ان میں مزید لینا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے بات طے کر دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں مزید ملے گا، تمہیں اور ملے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو چونکہ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکر ہے کیا۔ تو محترم بھائیو، شکر کی تعریف مختلف علماء نے کی ہے، لیکن سب سے زیادہ جامع جو تعریف ہے شکر کی وہ یہ ہے کہ اگر اپنے سے بڑے کا شکر ادا کیا جائے، مرتبے اور قوت
اور وسائل کے لحاظ سے کوئی آپ سے بڑا ہو، اس کا شکر ادا کرنا ہو تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو ٹالا نہ جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، یہ شکر ہے۔ اور شکر اگر برابر کے انسان کے ساتھ یا کوئی برابر ہے آپ کا، اس کا شکر ادا کرنا ہے تو احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی، اچھائی کے بدلہ اچھائی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، یہ برابر والے کا شکر ہے۔ اور اگر شکر اپنے سے کم تر کا کیا جائے، جو آپ سے کم ہے، کمزور ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو نوازا جائے، اس پہ احسانات کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، یہ شکر ہے۔ اور محترم بھائیو، شکر کا بنیادی تقاضا اطاعت اور فرما برداری ہے۔ آپ کے اعضاء اللہ نے دیے ہیں، ایک ایک عضو کا شکر آپ پہ واجب ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پہ کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ تو تم بے بس ہو جاؤ گے، تم یہ نہیں کر سکو گے اللہ کی ساری نعمتوں کو گننا اور ان کا احاطہ کرنا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں انسان عاجز ہے، لیکن جتنا ہو سکے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو محترم بھائیو، یہ شکر جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو شکر کی طرف آمادہ کرتی ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو شکر کی طرف لے کے آتی ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ شکر سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ شکر نہیں کر پاتے۔ تو ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جو ہمیں شکر کی طرف لے کے آنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انسان کو شکر کی طرف آمادہ کرتی ہے جو چیز، وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کو مان لینا، اللہ کی تقسیم کو مان لینا، اس پہ ایمان لے آنا۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اس کے تقسیم کرنے کی ذمہ داری اور اس کے تقسیم کرنے کا اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایک انسان کو اللہ زیادہ خوش شکل، زیادہ خوبصورت بناتا ہے، دوسرے کو اتنا خوش شکل نہیں بناتا۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ ہے تمہیں جو صورتیں بخشتا ہے، جو صورتیں دیتا ہے۔ ابھی تم ماں کے پیٹ میں ہو تو اللہ تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے۔ تو اس پہ خوش ہو جانا کہ جو رب نے مجھے دیا ہے، وہ شکل ہو، وہ نعمتیں ہو، وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، وہ شہرت ہو، وہ عہدہ ہو، وہ خوشحالی ہو، وہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے یہ میری تقدیر میں ہے۔ مجھے زیادہ مل گیا میں اس پہ راضی ہوں، مجھے کم مل گیا اس پہ میں صبر کروں گا اور اپنے رب کا شکر گزار بن کے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ کے ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا اور دے کے لے لیا۔ جب دیا ہوا تھا تو پھر بھی وہ شکر کر رہے تھے، اور جب سارا لے لیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، پھر بھی اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اور یہ نبی ہیں ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت اپنی نعمتیں دی، مال بھی دیا، مویشی بھی دیے، بیویاں، نوکر چاکر، بہت لمبی چوڑی زمینیں، دولت کے انبار، اچھی صحت اور اچھی خوشحال زندگی ایوب علیہ السلام کی تھی۔ اللہ نے آزما لیا اور ایک ایک کر کے نعمتیں جانے لگی، اور مال بھی چلا گیا، سارا کچھ چلا گیا۔ اور جب مال جاتا ہے تو پھر نوکر بھی جاتے ہیں، پھر
بیویاں بھی ساتھ نہیں دیتی، سارا کچھ چلا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کو مزید آگے بڑھایا، مزید آزمایا اپنے بندے کو، بیماری لگ گئی، جسم کو بیماری لگ گئی۔ اس بیماری میں ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مضطرب، بہت زیادہ کمزور ہو گئے، اتنی کمزوری، اتنی بیماری، اور اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ میرے جسم کو بیماری لگ گئی ہے، میری زبان کو قائم رکھنا تاکہ تیری حمد اور تیری تعریفیں میں بیان کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ تو یہ ایوب علیہ السلام ہیں، بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ جب دیا ہوا تھا تو بھی شکر، جب لے لیا تب بھی شکر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے وہ انعامات لوٹا دیے، اور پہلے سے بڑھ کے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نواز دیا۔ تو یہ وہ مثال ہے جس میں ایک بہترین رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ تو کسی کو زیادہ ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے تو بھی وہ شکر کرے گا، کسی کے پاس کم ہے تو بھی وہ شکر کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے دینے والا بھی رب ہے اور لینے والا بھی رب ہے، نہ دینے والا بھی رب ہے۔ تو اللہ کی وہ حکمتیں جس کو انسان نہیں سمجھ پاتا، بہت سے ایسے علم کے حصے ہیں جو ہمارے پہنچ سے دور ہیں۔ تو اللہ کی یہ جو تقسیم ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، جس کو ہم نصیب کہتے ہیں، اپنے نصیب اور اپنی تقدیر پہ خوش ہو جانا، یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے۔ وہ انسان جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں جتنی نعمتوں کی تقسیم ہے وہ میرے رب کی ہے، تو میرا رب کبھی بھی عدل کے خلاف نہیں کرتا، میرے رب کی کوئی بات حکمت کے خلاف نہیں ہے، میرے رب کی کوئی بات علم کے بغیر نہیں ہے۔ تو میں اپنے رب کی تقدیر پہ راضی ہوں، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے میں اس میں خوش اور راضی ہوں۔ اس میں حسد نہیں ہوگا، اس میں مایوسی نہیں ہوگی، اس میں پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ تقدیر پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو وہ چیز جو انسان کو شکر کی طرف لے کے آتی ہے وہ تقدیر پہ ایمان ہے۔ اور دوسرے عوامل میں سے دوسرا فیکٹر جو ہے جو انسان کو شکر کی طرف لے کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا، اللہ کی نعمتوں کو بڑے ہی توجہ اور غور سے دیکھنا۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جس کو انسان ٹیکن فار گرانٹڈ لے لیتا ہے کہ یہ تو ہے ہی، نہ اس پہ غور کرتا ہے نہ اس کو پہچانتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نعمتوں کو پہچانیں گے نہیں، اللہ کی نعمتوں پہ غور نہیں کرتے، تو پھر شکر کیسے کریں گے؟ تو جتنا اللہ کی نعمتوں پہ غور کرو گے اتنا ہی آپ شکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ پانی کا ایک گلاس ہے، کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اٹھاتے ہیں پی لیتے ہیں۔ پانی کو ہم ٹیکن فار گرانٹڈ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے، پانی تو ہوتا ہی ہے۔ صرف ایک پانی پہ اگر آپ غور شروع کر دیں کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اللہ اکبر، افرأیتم الماء الذی تشربون، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتم، کہ کیا تم نے یہ نازل کیا تھا کہ یہ تم لے کے آئے تھے، ام نحن المنزلون، کیا ہم نے یہ پانی تمہیں دیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے سوال کرتے ہیں کہ پانی پہ ہی غور کر کے دیکھ لو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی غور کیا ہے اس پانی پہ جو تم پیتے ہو؟ تو جتنا غور کرو گے اللہ کی نعمتوں پہ، جتنی توجہ دو گے، اتنا ہی اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے۔ آپ نے لاابالی قسم کے بچے گھر میں دیکھے ہوں گے جو بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور فریج کا دروازہ کھولا، جو ہاتھ میں آیا کھا لیا، کبھی غور نہیں کیا کہ یہ فریج میں جو اتنی نعمتیں پڑی ہیں اور ڈائننگ ٹیبل پہ جو اتنے اچھے اچھے کھانے پڑے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں۔ ایک اچھا بچہ وہ غور کرتا ہے کہ میرا باپ میری ماں بڑی محنت کرتے ہیں، میرا باپ بڑی محنت سے کما کے لاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے،
تو تب جا کے اس کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کمائی سے وہ بازار سے جا کے چیزیں لاتا ہے یا منگواتا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں میری والدہ پکاتی ہے، تب جا کے یہ ڈائننگ ٹیبل پہ یہ نعمتیں بکھری پڑی ہوتی ہیں، ایک جگہ پہ لگی ہوتی ہیں۔ تو جو بچہ غور کرتا ہے کہ میرا باپ محنت کرتا ہے، میری ماں محنت کرتی ہے، میرے گھر والے محنت کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کا شکر گزار بنتا ہے، وہ اپنے والدین کا اطاعت گزار بنتا ہے۔ اور جو لاپرواہ اولاد ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فریج تو ہوتا ہی نعمتوں کے لیے، فریج تو ہوتا ہی کھانے کی چیزوں کے لیے، ڈائننگ ٹیبل وہ کون سا ڈائننگ ٹیبل ہے جس پہ کھانے نہ ہو، وہ تو کھانے تو ہوتے ہی ہیں۔ وہ کبھی نہ غور کرتا ہے، نہ اس پہ توجہ دیتا ہے، وہ اپنے والدین کا کبھی شکر گزار نہیں بنتا، کبھی اپنے والدین کا اطاعت گزار وہ بچہ نہیں بنتا۔ بالکل یہی حالت اس بندے کی ہے جو اللہ کی نعمتوں پہ غور نہیں کرتا، جو اللہ کی نعمتوں پہ توجہ نہیں دیتا، وہ اس طرف آ ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، نعمتوں پہ غور کرنا چاہیے، ایک ایک نعمت پہ غور کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا جاتا، پانی ایک عام سی نعمت ہے، روزانہ استعمال کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی کا رویہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ہاتھ میں پکڑتے اور 3 سانسوں میں پانی پیتے، اور ہر سانس میں پہلی دفعہ بسم اللہ کہتے، اور جب وہ سانس پورا ہو جاتا، وہ گھونٹ پوری ہو جاتی تو الحمدللہ کہتے، پھر دوبارہ پانی منہ کو لگاتے تو بسم اللہ کہتے، پھر پانی ہٹاتے منہ سے تو الحمدللہ کہتے، پھر تیسری مرتبہ پانی کو منہ کو لگاتے تو بسم اللہ کہتے، اور پھر جس کو ہٹاتے تو الحمدللہ کہتے۔ بار بار اللہ کو یاد کرنا، بار بار اس بات کا ذکر کرنا کہ یہ اللہ کے نام سے میں پی رہا ہوں، کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، میں اس کو پی رہا ہوں، اور اس نعمت کا میں شکر کیسے ادا کر رہا ہوں؟ الحمدللہ کہہ کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار صرف ایک پانی کے عمل میں کتنی دفعہ اللہ کی تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الحمدللہ کہا۔ تو محترم بھائیو، جتنا آپ نعمتوں پہ غور کرو گے اتنا ہی شکر گزار بندے بنو گے، اور جتنے لاابالی طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو ٹیکن فار گرانٹڈ لوگے، آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ اور شکر ادا کرنے کے عوامل میں سے ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے حساب سے لوگوں میں جو درجہ بندی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ اکبر، اور اس کے بارے میں ایک شکر گزار بندے والا رویہ اختیار کرنا۔ ایک ناشکرے کا طریقہ کار کیا ہے لوگوں کو دیکھنے کا؟ وہ مجھ سے زیادہ ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس مجھ سے اچھی اولاد ہے، اس کے پاس مجھ سے اچھی سواری ہے، اس کے پاس مجھ سے اچھا گھر ہے، میں ہو نہ ہو اس سے بہتر گھر بناؤں گا، اس سے بہتر سواری لوں گا، اس سے بہتر جو ہے میرا طرز زندگی ہوگا۔ وہ بات دوڑ کر رہا ہے اس کو کاٹنے کے لیے، اس سے اوپر جانے کے لیے۔ عام طور پہ یہ شریکے اور قبیلے میں یہ رویہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے۔ مال، دولت، شہرت، عزت اور یہ ساری چیزوں میں ہم ایک دوسرے کو کاٹنا چاہتے ہیں، دوسرے سے آگے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، آپ اپنے سے کم مال والے کو، آپ اپنے سے کم صحت رکھنے والے کو، آپ اپنے سے کم اولاد رکھنے والے کو، آپ اپنے سے کم سواری رکھنے والے کو دیکھیں تو آپ کو شکر کی توفیق خود بخود ملتی جائے گی، خود بخود آپ شکر کی طرف آئیں گے۔ یہ طریقہ ہے دیکھنے کا، دنیا کو دیکھنے کا، لوگوں کو دیکھنے کا۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو انسان کو شکر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بہت بڑی تعلیم یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ اپنے سے کم تر بندے کو دیکھیں۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس آپ سے بہت کم مال ہے، آپ کو 2 وقت کی اچھا کھانا اور آپ کو پہننے کے لیے اچھا لباس، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے،
تو آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنی سواری ہے، نہ ان کے لیے کھانے کی چیزیں ہیں۔ وہ ایک وقت ان کو کھانا مل جائے تو دوسرے وقت کا کھانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آپ سے کمتر ہیں تو آپ کو شکر کی توفیق ہوگی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے مجھے کھانے کے لیے بھی دیا، پہننے کے لیے بھی دیا، رہنے کے لیے بھی دیا۔ آپ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیں گے تو آپ ناشکرے ہوں گے۔ آپ دنیا کی دوڑ میں ایسے اندھے ہو جائیں گے کہ آپ نہ حلال دیکھیں گے، نہ حرام دیکھیں گے، نہ یہ دیکھیں گے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا، خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا بن رہا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس مسابقت میں، اس کمپٹیشن میں لگے رہیں گے اور اللہ کو ناراض کرتے چلے جائیں گے۔ تو دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو تو آپ زیادہ شکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور اگر معاملہ ہو دین کا، معاملہ ہو عبادت کا، معاملہ ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں سبقت لے جانے کا، تو اس میں مقابلے کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ انسانوں کو دینی معاملات میں سبقت لے جانی چاہیے۔ وہ قرآن کا حافظ ہے، میں صرف ناظرہ جانتا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ میں بھی حافظ بن جاؤں، آپ کوشش کریں کہ قرآن کا حفظ میرے پاس بھی آ جائے۔ یہ اعزاز جو اللہ نے رکھا ہے میں اس اعزاز سے محروم نہ رہوں۔ اس میں مسابقت کا حکم ہے، اس میں مسابقت کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ تو شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی سبقت میں، مسابقت میں شریک ہوا جائے اور اس میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ نیکی کرنے میں، عبادت کرنے میں، دین کی خدمت کرنے میں، دین کا کام کرنے میں مسابقت کا حکم ہے۔ تو اس میں زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو دین کا کام آگے بڑھ کے کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت میں محنت کرتا ہے۔ تو اس سے انسان زیادہ شکر گزار بندہ بننے والا بن جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، شکر نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شکر ادا نہ کرنے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ شکر نہ کرنے والے کو اللہ نے کفر کہا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم۔ شکر کے مقابلے میں کون سا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا قرآن مجید میں؟ شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال فرمایا۔ حالانکہ ہم اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ناشکری، تھینک لیسنس، کہ آپ کسی کا شکریہ ادا نہ کریں، اس کو ناشکری کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے ناشکری جو ہے انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کے انکار کی طرف لے کے جاتی ہے کہ کچھ یہ نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں کا انکار کیا ہے؟ یہ اللہ کا انکار ہے، اللہ کے اختیارات اور اس کے مقام کا جو ہے انکار ہے، اسی لیے اس کو کفر کہا گیا ہے۔ تو شکر نہ کرنے کا سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیو، شکر نہ کرنے کا دوسرا بڑا خطرہ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ اس بندے سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں قوم سبا کا ذکر فرمایا۔ یہ قوم سبا وہ قوم تھی جو بڑے ہی ہونہار، بڑے ذہین اور بڑے ہی شارپ لوگوں کی بستی تھی، لوگوں کا ملک تھا۔ اور قوم سبا کے لوگوں نے جو اپنے گرد و پیش کا جو لینڈسکیپ تھا، جو علاقہ تھا، اس کو بہترین انداز میں منظم کیا۔ یہ پہاڑ کے دامن میں رہنے والے لوگ تھے، پہاڑ سے آنے والے پانیوں کو انہوں نے ڈیم کی شکل دی، وہ ڈیم بنایا اور اس پانی کو روک کے پورے علاقے میں ایسی آبپاشی کا نظام بنایا
اور اتنی زرخیز زمین ان کو اللہ نے دے رکھی تھی، اوپر سے یہ پانی کا بہترین انتظام تھا، اور اس کے نتیجے میں باغات ہی باغات، نعمتیں ہی نعمتیں۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سبا کے لوگوں کی زندگی میں باقی دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں اور بائیں، دائیں علاقے کی طرف بھی بائیں علاقے کی طرف بھی باغات ہی باغات ہیں۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سبا کے لوگوں کے باغات اتنے گھنے اور اتنے زیادہ پھل دینے والے تھے کہ اگر کوئی شخص سر پہ ٹوکرا، خالی ٹوکرا رکھ کے اس باغ سے گزرتا تو کچھ ہی قدموں کے بعد وہ ٹوکرا خود بخود پھلوں سے بھر جاتا۔ اتنے پھل ہوتے ان کے باغات میں۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ مِّن شَيْءٍ وَسِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا، ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے وہ ساری نعمتیں چھین لی۔ وہ جو ڈیم بنایا تھا وہ ڈیم ٹوٹ گیا، وہ ڈیم کو ایسے ٹوٹا کہ وہ پانی جو ہے وہ اوپر کی ساری سطح کو، جو کہ زرخیز سطح تھی زمین کی، وہ ساری کی ساری کو اکھاڑ کے پھینک گیا، اور نیچے سے بنجر زمین نکل آئی، پتھریلی زمین نکل آئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد کیا نظر آتا تھا کہ نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی پھل ہے، خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، اور کہیں کہیں کوئی جنگلی بیل دینے والا کوئی پودا نظر آ جائے تو نظر آ جائے، کوئی وہاں نہ پھل ہے نہ باغ ہے۔ اللہ نے وہ ساری نعمتیں اللہ نے چھین لی۔ وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جس کو اللہ نے اپنی ساری نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے فکفرت بأنعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ان کو بھوک مل گئی، والخوف، اور خوف ملا، کس کے نتیجے میں؟ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی قوم تھی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، یہ پاکستان ہمارا ملک، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارا ملک کا ہونا۔ ہماری آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مدینے کی بستی کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ پاکستان کی بہت زیادہ مشابہت مدینہ سے ہے۔ ہماری آزادی سے لے کر آزادی کے بعد تک، اور ہمارا نظریہ پاکستان سے لے کر ہمارے قومی مقاصد تک، یہ ساری باتیں مدینہ سے بہت لگا کھاتی ہیں، بہت ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مدینے والوں کو مخاطب کر کے، وَاذْكُرُوا، او مدینے والوں اس وقت کو یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے۔ زمین سے مراد وہ علاقہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا، مکہ۔ مکہ وہ سرزمین ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ مکہ میں کیا حالت تھی؟ جب بھی کوئی ایمان لے آتا اس کی جان خطرے کا شکار ہو جاتی، وہ نہ اپنے آپ کو بچا سکتا نہ اپنے گھر والوں کو بچا سکتا۔ کافر جو ہے اس کے خلاف ہو جاتے، اس کو سزا دیتے، اس کو تکلیفیں دیتے، اس کا مذاق بھی اڑاتے اور اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ آپ بہت زیادہ کمزور تھے مکہ میں، آپ نہ اپنا دفاع کر سکتے تھے، نہ آپ کو آزادی حاصل تھی، لا الہ الا اللہ کہنے تک کی اجازت آپ کو نہیں تھی۔ یہ مکہ کی حالت تھی۔
فآواکم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا ٹھکانہ دیا، ایک ایسی جگہ دی جہاں پہ تم آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی کہہ سکو، آزادی کے ساتھ اذانیں بھی دے سکو، آزادی کے ساتھ قربانیاں بھی کر سکو، آزادی کے ساتھ اپنے اجتماعات بھی کر سکو، آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ عمل بھی کر سکو۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینے کی شکل میں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور مدینے کی دشمنی میں کافروں نے جتنے حملے کیے، جتنے مدینے پہ اٹیک کیے، اللہ کی مدد سے اللہ نے تمہارا دفاع کیا، تمہیں بچایا دشمنوں کے حملوں سے۔ تمہارا دشمن تم سے کئی گنا بڑا تھا، زیادہ قوت رکھنے والا تھا، وہ بدر کا میدان ہو، وہ احزاب کا میدان ہو، وہ حنین کا میدان ہو، جتنے میدان سجے اللہ نے تمہیں اپنی مدد اور اپنی نصرت سے نوازا۔ یہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں مال غنیمت عطا کیا، جتنے غنائم اللہ نے تمہیں دیے، جتنی یہ جنگیں ہوئی اس میں تم فتح یاب ہوئے اور کافروں کا مال تمہارے ہاتھ لگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا ذکر فرما کے کیا کہا؟ لعلکم تشکرون، او مدینے والوں تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو گویا کہ یہ آیت آج ہمیں یہ کہتی ہے، او پاکستان والوں وقت یاد کرو جب تم ہندوؤں کی نرغے میں تھے، انگریزوں کے نرغے میں تھے، تمہیں آزادیاں حاصل نہیں تھی، تم اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے آزاد نہیں تھے، نہ تمہیں عزت تھی نہ تمہیں وقار تھا، تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انگریزی کی غلامی سے نکل کے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تم ہندوؤں کے غلام بن جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فآواکم، تمہیں پاکستان دیا، تمہیں ایک ایسی سرزمین دی جہاں تم آزادی کے ساتھ ایک غیور اور باعزت قوم کی طرح ایک سوورن نیشن کے طور پہ تم اس سرزمین میں رہ سکو۔ فآواکم، تمہیں اللہ نے پاکستان جیسا ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کی۔ اب وسائل کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا کیا تقابل ہے انڈیا کے ساتھ؟ انڈیا اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی فوج رکھنے والا، ان کے فارن ایکسچینج ریزرو کوئی دیکھ لیں، پاکستان کہیں بھی نہیں کھڑا اس کے مقابلے میں۔ لیکن دیکھ لو اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل جو پاکستان پہ ہے، آج دنیا میں پاکستان ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا مقابلہ 4 دن کی جنگ ہوئی انڈیا کے مقابلے میں، اللہ نے کیسے مدد کی پاکستان کی؟ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کیے، پوری دنیا میں انڈیا کی رسوائی ہوئی اور اللہ نے پاکستان کو عزت دی، پاکستان کو وقار دیا۔ دنیا یہ مان گئی کہ انڈیا پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میدان جنگ میں اللہ نے پاکستان کو وہ قوت دی اور وہ عزت دی۔ اور اب یہ جو خلیج کی جنگ لگی ہے، اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، اس جنگ کو رکوانے کا اعزاز اللہ نے پاکستان کو دیا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں محترم بھائیوں جس پہ اللہ کا شکر واجب ہے۔ لعلکم تشکرون، او پاکستانیوں تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کیسے ہوگا؟ کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنا اور دنیا کو ایک ماڈل بنا کے دکھانا کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ صرف خیالی بات نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ اسلام ایک ملک میں نافذ ہو، اس کی عدالتیں، اس کا نظام اسلام کے مطابق چلے، تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ اسلام کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہے، یہ ایک عملی دین ہے، عملی طور پہ اس کو نافذ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعوت ہوگی دنیا میں، کیونکہ دنیا میں دین جیسے پھیلا ہے، میرے نبی کا جو طریقہ ہے یہ صرف باتوں سے نہیں عمل سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ ایک ریاست قائم کی تھی دین کی بنیاد پہ،
اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ خطوط لکھا کرتے خلفائے راشدین کو کہ ہمارے علاقے میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے علاقے کے بادشاہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، کمائی ہم کرتے ہیں، ٹیکس لے کے یہ چلے جاتے ہیں، ہمارے مال کو یہ لوٹتے ہیں، ہماری عزتوں کو یہ لوٹتے ہیں، آؤ ہمیں عدل دو، آؤ ہمیں انصاف دو، آؤ ہمیں امن دو، آؤ ہمیں استحکام دو۔ تو یہ عملی شکل جو اسلام کی ہے، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ جس دن پاکستان بنا تھا، اگر اس دن سے اس دین پہ عمل شروع کر دیا جاتا، ہمارا صرف نعرہ ہی نہیں بلکہ ہمارا عمل بھی دین پہ ہوتا، تو آج پاکستان کو اللہ جو عزت دیتا وہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کا ہے، اللہ بار بار ہماری مدد فرما رہے ہیں، اللہ بار بار ہمیں عزت دے رہے ہیں۔ اور محترم بھائیو، ان عزتوں پہ، ان کامیابیوں پہ شکر کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو، اپنے ملک کو اسلام کا ملک بنا دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ملک بنا دیں۔ یہ اتنا بڑا شکر کا طریقہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاکستان کو اور قوت دے گا، اللہ پاکستان کو اور نعمتیں دے گا۔ اور اگر یہ شکر نہیں ادا کرو گے تو پھر یہی ہوگا کہ ہے سب کچھ لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اتنے وسائل، اتنا کچھ، لیکن کتنے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں۔ غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو محترم بھائیو، آئیے ہم شکر کا راستہ اختیار کریں، اپنے ملک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا ملک بنا دیں، لا الہ الا اللہ کا ملک بنا دیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہترین طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ تو اللہ کی شکر کرو گے تو اللہ مزید دے گا، اور اللہ کا شکر نہیں کرو گے تو دیا ہوا بھی اللہ چھین لے گا۔ اور اس کی مثالیں خود قرآن مجید میں موجود ہیں کہ جب کوئی قوم، جب کوئی ملک اجتماعی طور پر ناشکرا بن جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اس کی سزا بھی اللہ بڑی سخت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو مزید کامیابی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اور اپنی نعمتوں کے دروازے اپنے ملک پہ، ہمارے ملک پہ کھول دے، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والی قوم، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ملک بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر على أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔